بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم دولت عثمانیہ کی تاریخ کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، ہم کل بیان کر رہے تھے کہ سلطنت کے چند مقبوضات شہنشاہ کو واپس کر دیے گئے اور اس سے آخر وقت تک صلح قائم رکھی تھی، لیکن کبھی کبھی اسے میدان جنگ میں آنے کے لیے بھی مجبور ہونا پڑا، اور اس وقت اس نے ثابت کر دیا اور کر دکھایا کہ تدبر اور نظم و نسق کی اہلیت کے علاوہ فوجی قابلیت میں بھی وہ اپنے کسی پیش رو سے کم نہیں ہے۔ کرمانیہ، کرمان اور دوسرے ترکی ریاستوں تیمور کے حملہ کے بعد سلطنت عثمانیہ سے آزادی ہو گئی تھی۔ محمد نے ان سب کو تاتاریوں کی حمایت سے الگ کر کے دولت عثمانی کے فرما روائی قبول کرنے اور خراج ادا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ امیر کرمانیہ نے کئی بار بغاوت کی، لیکن محمد نے ہر بار اسے شکست دے کر معاف کر دیا تھا اور صرف اظہار اطاعت پر قناعت کر کے اس کی جان بخشی کی گئی تھی۔ اس نے درویشوں کے گروہ کو، جس نے بہت زیادہ طاقت حاصل کر لی تھی اور آخر میں بغاوت کا اعلان کر دیتا، شکست دے کر اس سے فرقہ کا اتصال کر دیا۔ محمد کی بلند اخلاق اور اعلیٰ اوصاف کی شہادت دینے میں تمام مورخین متفق ہیں۔ وہ بے حد کشادہ دل اور منصف مزاج تھا، اپنے وعدوں کو سخت پابندی سے پورا کیا کرتا تھا۔ اس کی عدالت میں ہر مذہب، ہر قوم اور ہر فرقہ برابر تھا۔ اس کی رعایا ہر جگہ خوشحال تھی۔ عیسائی رعایا کی بہبودی کا اسے خاص طور پر خیال رہتا تھا، اور ان کے ساتھ وہ کسی قسم کی زیادتی کو روا نہ رکھتا تھا۔ اس نے ادب کی سرپرستی بڑی فیاضی سے کی، اور اس کی مختصر عہد حکومت میں شہر و شہری کا مذاق عثمانیوں میں اول شروع ہوا تھا۔ محمد نے 41 سال کی عمر میں سن 1421 عیسوی میں وفات پائی، اور بروسا میں مسجد خضرا سے متصل، جسے اس نے خود تعمیر کرایا تھا، دفن ہوا۔ یہ مسجد اسلامی طرز تعمیر اور سنگ تراشی کا بہترین نمونہ خیال کی جاتی ہے۔ محمد نے اس عظیم الشان مسجد کی تعمیر میں بھی مکمل کرائی، جسے مراد اول نے بنوانا شروع کیا تھا، لیکن بایزید کی بے توجہی کی وجہ سے نامکمل رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی مسجد کے قریب ہی 2 عمارتیں اور بنوائیں، ایک میں مدرسہ قائم کیا اور دوسری میں غریبوں کے لیے طعام خانہ۔ اگرچہ دولت عثمانی کے اول 10 فرما رواؤں میں صرف محمد ہی ایسا فرما بروا تھا جس کے عہد میں سلطنت کی توسیع نہیں ہوئی، تاہم جنگ انگورا کے بعد سلطنت عثمانیہ تباہی کی جس منزل پر پہنچ گئی تھی، پھر 11 سال کی مسلسل خانہ جنگیوں سے جو مزید خطرات پیدا ہو گئے تھے، ان پر نظر رکھتے ہوئے محمد کا یہ کارنامہ کچھ کم حیرت انگیز نہیں دکھائی دیتا کہ اس نے سلطنت کے کسی صوبے کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور وہ اس کی مختصر عہد حکومت میں ایشیا کوچے کی ترکی ریاستوں پر پوری طرح قبضہ نہ ہو سکا تھا۔ پھر بھی اس نے ان سب کو زیر کر کے دولت عثمانیہ کے دامن سے وابستہ کر رکھا۔ اس کی بجا طور پر سلطنت کے بانیوں میں شمار کر سکتے ہیں آپ۔ سلطان محمد اول کی وفات پر اس کا بڑا لڑکا مراد، جو ایشیا کوچک میں سلطان کا قائم مقام تھا، 18 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ محمد اول نے اپنے مختصر زمانہ حکومت میں تیموری حملہ کے تمام اثرات مٹا دیے تھے اور سلطنت کو گویا اثر نو قائم کر کے مستقل اور مستحکم بنا دیا تھا۔ لیکن مراد کی نو عمری سے ان فرما رواؤں کی ہمتیں بڑھ گئیں، جو کہ سلطان مرحوم نے اپنی قوت اور حکمت عملی سے سلطنت عثمانیہ کا حلیف اور مطیع بنا دیا تھا۔ سب سے پہلے شہنشاہ قسطنطنیہ نے ان تمام احسانات کو فراموش کر کے جو محمد اول نے اس کے ساتھ کیے تھے، آل عثمان کے ساتھ اپنے قدیم بغض اور عناد کی بنا پر مراد کی کم سنی سے فائدہ اٹھانا چاہا، اور مصطفیٰ نامی ایک شخص کو، جو اپنے کو سلطان بایزید یلدرم کا لڑکا کہتا تھا اور تخت سلطنت کا دعوے دار تھا، مراد کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ یہ وہی مصطفیٰ تھا جو سلطان محمد اول کے مقابلے میں بھی آیا تھا اور بالآخر شکست کھا کر قسطنطنیہ میں پناہ گزین ہو گیا تھا، اور جس کی نظر
بندی کے معاوضہ میں شہنشاہ قسطنطنیہ سلطان سے ایک کثیر رقم ہر سال پاتا تھا۔ شہنشاہ نے اس معاہدہ کے ساتھ کے بعد شرط کامیابی وہ گلی پولی نیز بحرہ اسود کے ساحل کے تمام بازنطینی شہر جو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے تھے شہنشاہ کو واپس کر دیے گا۔ مصطفیٰ کو رہا کر دیا اور اپنی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ سے روانہ ہوا۔ مراد اس وقت ایشیا کوچک میں تھا۔ اس نے مصطفیٰ کے مقابلے میں ایک فوج بایزید پاشا کی سرگردی میں بھیجی، لیکن یورپ میں ترکی افواج کا بیشتر حصہ مصطفیٰ کا طرفدار ہو گیا تھا۔ بایزید پاشا کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ اس کے بعد مصطفیٰ شہنشاہ قسطنطنیہ کے فراہم کیے ہوئے جہازوں میں در دانیال کو عبور کر کے ایشیا کوچک میں پہنچ گیا۔ مراد نے بڑی لیاقت اور شجاعت سے اس کا مقابلہ کیا اور شکست دی۔ مصطفیٰ بھاگ کر گلی پولی میں مسحور ہو گیا۔ مراد نے گلی پولی کو فتح کر کے مصطفیٰ کو گرفتار کر لیا اور اس کو سولی دے دی، اور اس طرح اس آخری فتنہ کو بھی خاتمہ ہو گیا، جس کا سلسلہ بایزید یلدرم کی وفات کے بعد اس کے لڑکوں کی باہمی آویزش اور قوت آزمائش سے شروع ہوا تھا۔ مراد نے شہنشاہ کی اس غداری کے جواب میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس طرح 1422 عیسوی میں اس شہر کے محاصرہ کے لیے 20,000 فوج کے ساتھ پہنچ گیا تھا۔ بازنطینیوں نے نہایت بہادری اور مذہبی جوش کے ساتھ ترکوں کا حملہ روکا۔ مراد نے اس محاصرہ میں جس غیر معمولی فوجی لیاقت کا ثبوت دیا، اس کی مثال اس عہد کی فوجی تاریخ میں شاذ و نادر ہی ملتی ہے۔ کم بھی امید تھی کہ بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر رہے گا، لیکن شہنشاہ نے ایسی تدبیر اختیار کی جس سے مراد کو مجبوراً محاصرہ اٹھا کر اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے ایشیا کوچک کا رخ کرنا پڑا۔ مراد کا ایک چھوٹا بھائی مصطفیٰ نامی تھا۔ قسطنطنیہ کے محاصرے کے وقت وہ ایشیا کوچک میں تھا۔ شہنشاہ نے کوشش کر کے اس کو مراد کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ امیر کرمانیہ اور امیر کرمیان نے اس کی مدد کی اور مصطفیٰ نے ان کی مدد سے ایشیا کوچک میں مراد کی ایک فوج کو شکست دے کر اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ خبر سن کر مراد قسطنطنیہ کا محاصرہ چھوڑ کر فوراً ایشیا کوچک پہنچا۔ مصطفیٰ کی فوج کو شکست ہوئی اور وہ خود گرفتار کر لیے گئے۔ اس کے گرفتار کرنے والوں نے مراد کے علم اور اجازت کے بغیر اسی وقت اس کو سولی پر چڑھا دیا تھا۔ اس فتنہ کو فروغ کرنے کے بعد مراد ایشیا کوچک کی ان ترکی ریاستوں کی طرف متوجہ ہوا جو تیموری حملہ کے بعد سلطنت عثمانیہ سے بالکل آزاد ہو گئی تھی اور اس کی پنجکنی کی ہر ممکن کو کوشش کرتی رہتی تھی۔ امیر کرمانیہ ان سب میں پیش تھے۔ مراد کے خلاف مصطفیٰ کو کھڑا کرنے میں بھی زیادہ تر اسی کا ہاتھ تھا۔ اس کا یہ طرز عمل اس قدیم انداز پر مبنی تھا جو آل عثمان اور کرمانیہ کے درمیان ابتدا سے چلا آتا تھا۔ چنانچہ مراد نے اس کی سرکوبی کے لیے کرمانیہ پر حملہ کیا اور محمد بک کو قتل کر کے اس کے لڑکے ابراہیم کو وہاں کا امیر بنا دیا گیا تھا۔ اس نے کرمانیہ کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا بلکہ صرف اس کے باز گزار ہونے پر قناعت کی۔ یہی معاملہ اس نے دوسری ریاستوں مثلا کرمیان، کستمونی، منشا، سادو خان اور حمید وغیرہ پر بھی کیا اور ان سب کو سلطنت عثمانی کا مطیع اور باز گزار بنا لیا۔ اس طرح ایشیا کوچک میں آل عثمان کا وہی اقتدار پھر قائم ہو گیا جو جنگ انگورا سے پہلے تھا۔ امیر کستمونی باز گزار ہونے کے علاوہ اپنی نصف ریاست سے بھی سلطان کے حق میں دستبردار ہو گیا تھا اور اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی تھی۔ سن 1428 عیسوی میں امیر کرمیان لاولد مر گیا۔ اس کی وصیت کے مطابق اسے ریاست کرمیان سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئی تھی۔ ایشیا کوچک میں امن و امان قائم کرنے کے بعد مراد 1424 عیسوی میں یورپ کو واپس ہوا۔ اس درمیان میں شہنشاہ مینوول کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا لڑکا جان پلیوسلوگس قسطنطنیہ کا فرمانروا تھا۔ مراد نے دوبارہ قسطنطنیہ کا محاصرہ نہیں کیا بلکہ جان سے صلح کر لی۔ جان نے 30,000 دکات سالانہ خراج دینے کا معاہدہ کیا اور سمبریا اور درکوس کے سوزان
اور تمام دوسرے یونانی شہر جو دریا اسٹرینیا اور بحر احمر کے سال پر باقی رہ گئے تھے سلطان کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ یوں بازنطینی سلطنت کا خاتمہ چند دنوں کے لیے اور ملتوی ہو گیا تھا۔ سالونیکیا بازنطینی سلطنت کے ایک مشہور اور نہایت اہم شہر تھا۔ گزشتہ 100 سال کے اندر یہ 3 بار ترکوں کے قبضے میں آیا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہر بار یونانیوں نے اسے واپس لے لیا تھا۔ شہنشاہ جان کے دور حکومت میں اس کا حاکم شہنشاہ کا بھائی اینڈرونیکس تھا۔ اینڈرونیکس نے غداری کر کے اس شہر کو وینس کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ چونکہ یہ مقدونیہ کا ایک اہم شہر تھا اور اس سے قبل 3 بار ترکوں کے قبضے میں رہ چکا تھا، اس لیے مراد نے اس معاملہ میں مخالفت کی اور 1430 عیسوی میں سالونیکا کو بازور شمشیر فتح کر کے اس کے ملحقہ علاقے کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ سالونیکیا کی فتح کے بعد مراد اپنی سلطنت کی شمال مغربی سرحد کی جانب متوجہ ہوا۔ سن 1420 عیسوی میں اسٹیون لازارا شاہ سرویا کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ جارج تخت نشین ہوا۔ اسٹیون اس معاہدے کے مطابق جو اس نے جنگ قصوہ کے بعد بایزید یلدرم سے کیا تھا ہمیشہ سلطنت عثمانیہ کا ایک وفادار حلیف رہا۔ اس نے اپنی بہن شہزادی ڈسپینیا کو بایزید کے نکاح میں دے کر اس تعلق کو اور زیادہ مضبوط کر دیا تھا، لیکن جارج کو مراد کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق نہ تھا۔ اس نے تخت نشینی کے بعد سرویا میں ترکوں کے اقتدار کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ اس نے ترکوں کے خلاف ہنگری سے باہمی امداد کا معاہدہ کیا اور دریائے ڈانوب کے ساحل پر سمندریا میں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرایا۔ مراد نے جارج کے معاہدانہ ارادوں سے واقف ہو کر اس قلعہ کا مطالبہ کیا اور انکار پر جارج کے مقابلے کے لیے بڑھا۔ سرویا کو شکست ہوئی اور پورے ملک پر ترکی افواج کا قبضہ ہو گیا۔ سن 1440 عیسوی میں سرویا تمام تر ترکوں کے تسلط میں آ گیا تھا۔ ہنگری کو جو جنگ انگورا کے بعد سلطنت عثمانیہ سے آزادی کا موقع مل گیا تھا اور وہ رفتہ رفتہ استحکام حاصل کرتا جا رہا تھا، مراد کے ابتدائی دور میں حکومت میں وہ اتنی قوت حاصل کر چکا تھا کہ ترکی حملہ کی مدافعت کر سکے۔ سرویا پر ترکوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد ہنگری کے سرحدی علاقوں میں دونوں سلطنتوں کے درمیان اکثر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ اہل بوسنیا بھی ترکوں کی قربت سے خائف تھے۔ البانیہ کو اپنی آزادی کی طرف سے خطرہ تھا اور والچیا جو سلطنت عثمانیہ کا باز گزار تھا اپنی خود مختاری کے لیے بے تاب تھا۔ تاہم مراد کے تخت نشین تقریباً 20 سال بعد تک ان مختلف عیسائی حکومتوں کے درمیان کوئی اتحاد قائم نہ ہو سکا اور ان میں سے ہر حکومت علیحدہ مراد سے جنگ اور صلح کرتی رہی، لیکن جب 1440 عیسوی میں لارسلاس شاہ پولینڈ ہنگری کے تخت پر بیٹھا تو سلطنت عثمانیہ کے دشمنوں کی قوت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور ایک متحدہ مقابلہ کا حوصلہ ان میں پیدا ہو گیا تھا، اور اس حوصلہ کا محرک حقیقتاً ایک فوجی سردار ہونیا ڈے نامی تھا جو حال ہی میں مغربی یورپ سے واپس آیا تھا اور جس کی غیر معمولی شجاعت کا شہرہ تمام ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ ہونیا ڈے نے ہنگری پہنچ کر ترکوں کے مقابلے کا بیڑا اٹھایا اور 20 سال تک برابر سلطنت عثمانیہ سے وہ جنگ کرتا رہا ان دنوں میں۔ تو دوستو یہاں پہ ہم رکتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی 14 نمبر قسط میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے دولت عثمانیہ کے۔ تو اللہ حافظ۔